بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورج کبھی کا غروب ہو چکا تھا۔ سالار اپنے محافظوں کا انتظار بڑی ہی بے تابی سے کر رہا تھا۔ غالباً اسے بھی یہ خطرہ نظر آنے لگا تھا کہ یہ لڑکی کوئی جن بھوت ہوئی یا بدروح ہوئی تو وہ محافظوں کو نقصان پہنچائے گی، اور ہو سکتا ہے نقصان پہنچا بھی چکی ہو۔ اتنے میں سالار کو دربان نے اطلاع دی کہ محافظ ایک لڑکی کو لائے ہیں۔ سالار تو جیسے حیرت سے بدک گیا۔ اس کے کہنے پر محافظ دستے کا کمانڈر لڑکی کو سالار کے کمرے میں لے گیا۔ صرف محافظ کو سالار کے کمرے میں لے جایا گیا جو لڑکی کو لایا تھا۔ سالار کے گھر کے باہر بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ شہر کے جو آدمی سالار کے پاس یہ درخواست لے کر آئے تھے کہ اس بدروح یا چڑیل کا کچھ کیا جائے، انہوں نے شہر میں یہ خبر پھیلا دی تھی کہ سالار نے اپنے محافظوں کو بھیجا ہے کہ وہ جا کر دیکھیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس خبر پر ہی لوگ پہلے ہی وہاں اکٹھے ہونے شروع ہو گئے تھے۔ سالار کو بتایا گیا کہ لوگ باہر یہ دیکھنے کے لیے دیر سے اکٹھے ہو گئے ہیں کہ محافظ کیا کر کے آتے ہیں یا ان پر کیا گزرتی ہے۔ سالار نے لڑکی کو دیکھ لیا تھا جس سے اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ تو انسان ہے۔ اس نے کہا کہ ان لوگوں میں سے چند ایک معزز اور نمائندہ قسم کے آدمیوں کو اندر بلا لیا جائے تاکہ وہ بھی دیکھ لیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ 10-12 آدمی اندر آ گئے اور سالار نے انہیں بٹھا لیا۔ سب کی نظریں لڑکی پر لگی ہوئی تھیں اور لڑکی یوں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جیسے اسے احساس ہی نہ ہو کہ وہ اتنے سارے آدمیوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ تمہارا نام کیا ہے لڑکی؟ سالار نے اس سے پوچھا۔ میرا نام یوکلس ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ کمرے میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں کھسر پھسر شروع ہوئی، اور ایک نے کہا کہ یہ تو مردانہ نام ہے اور ایسے نام رومیوں کے ہوتے ہیں۔ میں یوکلس ہوں، لڑکی نے کہا، اور یوکلس روزی۔ یوکلس زندہ ہے اور روزی قتل ہو گئی ہے۔ روزی کو کس نے قتل کیا ہے؟ سالار نے پوچھا۔ ہرقل نے، لڑکی نے جواب دیا۔ میں ہرقل کو قتل کرنے جا رہی ہوں اور میں اس کا خون پیوں گی۔ تم میں سے کوئی آدمی مجھے اس راستے پر ڈال دے جو مجھے ہرقل تک پہنچا دے۔ کیا تم اپنی روح ہو؟ سالار نے پوچھا، یا اپنا جسم ہو؟ میری روح یوکلس ہے، لڑکی نے کہا۔ یوکلس کی روح مجھ میں ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ وہ کس کی بیٹی ہے اور کہاں سے آئی ہے، تو وہ کچھ بھی نہ بتا سکی۔ اس نے کچھ نہ کچھ جواب تو دیے، لیکن وہ بے معنی اور ناقابل فہم تھے۔ سالار سمجھ گیا کہ اس لڑکی کا دماغی توازن ٹھیک نہیں۔ وہ حلب کی روزی تھی جسے یوکلس کے ساتھ والہانہ محبت تھی، اور یوکلس دل میں اس کی محبت بسائے ہوئے تھا۔ یوکلس حلب کے محاصرے میں مارا گیا تھا، اور روزی نے اس کی لاش اس وقت دیکھی تھی جب شارینہ یوکلس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اس وقت تک یوکلس زندہ تھا۔ اس نے شارینہ اور روزی کے ہاتھوں میں جان دی تھی۔ پھر روزی یوکلس کی ماں لیزا کی لاش پر گئی، اور اس کا جو رد عمل تھا وہ پہلے سنایا جا چکا ہے۔ روزی کی ماں وہیں آ گئی تھی، اور روزی باہر نکلی اور دوڑ پڑی۔ ماں اس کے پیچھے گئی تھی، لیکن روزی کو جیسے زمین نے نگل لیا ہو۔ وہ اتنی تیز بھاگی تھی کہ ماں اس تک نہ پہنچ سکی، نہ دیکھ سکی کہ وہ گئی کس طرف ہے۔ یوکلس نے اسے بتا دیا تھا کہ ہرقل اور اس کا بیٹا قسطنطین اسے قتل کروانا چاہتے تھے، لیکن اسے پتہ چل گیا اور اس کی ماں جرنیل اینتھونیس کے ساتھ اسے یہاں لے آئی ہے۔ ہرقل کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یوکلس اور اس کی بیوی لیزا کہاں چلے گئے ہیں۔ روزی نے یوکلس کی خون آلود لاش دیکھی تو صدمے نے اس کے دماغ کو بنیادوں تک ہلا کر رکھ دیا، اور یہ خیال اس کے ذہن میں بڑھ گیا کہ یوکلس کو مسلمانوں نے نہیں بلکہ ہرقل نے قتل کروایا ہے۔ وہ اتنا ہی جانتی تھی کہ انطاکیہ سے بڑی کشتیاں اور جہاز مصر جایا کرتے ہیں، اور ہرقل مصر چلا گیا ہے۔ وہ یوکلس کے قتل کا انتقام لینے کے لیے چل پڑی تھی۔ 45 میلوں کا فاصلہ کوئی معمولی فاصلہ نہ تھا۔ وہ عام راستے سے ہٹ کر جنگلوں میں سے گزرتی جا رہی تھی تاکہ اسے کوئی دیکھ نہ سکے۔ چونکہ اس کا دماغ اس کے قابو سے نکل گیا تھا، اس لیے جنگلوں اور بیابانوں میں بھٹکتی اور چیختی چلاتی انطاکیہ تک جا پہنچی۔ سالار کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ اس لڑکی کا کیا کرے۔ اس کے پاس اس لڑکی کے پاگل پن کا کوئی علاج نہیں تھا، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔
کہ مجاہدین اسلام کے لشکر کا سالار لڑکی کو پاگل سمجھ کر اسے گھر سے نکال دیتا۔ لڑکی کو سب کے سامنے لے آنے کا فائدہ یہ ہوا کہ لوگوں کو اس خوف و ہراس سے نجات مل گئی کہ یہ کوئی چڑیل یا بدروح یا جنات میں سے ہے۔ اگر وہ اتنا ہی بتا دیتی کہ وہ کس کی بیٹی ہے اور کہاں سے آئی ہے تو سالار اسے وہاں بھیج دیتا اور وہ اپنے گھر پہنچا دی جاتی۔ اگر مسلمان سالار کی جگہ کوئی رومی جرنیل ہوتا تو لڑکی کو پاگل قرار دے کر قتل کروا دیتا اور اس کی لاش جنگل میں پھینک دی جاتی، لیکن وہاں کسی سالار اور کسی جرنیل کا حکم نہیں چل سکتا تھا۔ وہاں اب اللہ کی حکمرانی تھی اور اللہ کے دین کے احکام کی پیروی لازمی تھی۔ سالار روزی کو اپنے ساتھ اپنے گھر کے اندر لے گیا اور اسے مستورات کے حوالے کر کے کہا کہ اسے نہلائیں اور اچھے کپڑے پہنائیں اور پھر اسے کھانا کھلائیں۔ واپس آ کر سالار ان لوگوں میں بیٹھ گیا جو اس کے ملاقات والے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب مجھے مشورہ دیں، سالار نے حاضرین سے کہا۔ میں اس لڑکی کو گھر میں بھی نہیں رکھ سکتا اور اس حالت میں گھر سے نکال بھی نہیں سکتا۔ اس کی دیکھ بھال اور اس کی آبرو کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ میں اسے کسی مخلص اور دردمند آدمی کے سپرد کرنا چاہتا ہوں جو اسے اپنے گھر میں رکھے۔ میرا طبیب اس کا علاج کرنے کی کوشش کرے گا، ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے اور یہ بتا دے کہ یہ کس کی بیٹی ہے اور کہاں کی رہنے والی ہے۔ سب پر سکوت طاری ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک پاگل لڑکی کی ذمہ داری کوئی بھی لینے کو تیار نہیں۔ وہاں سب سے پیچھے 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے آپس میں سرگوشیوں میں صلح مشورہ کیا۔ امیر انطاکیہ، ان میں سے ایک آدمی نے کہا، ہم 3 آدمی مصر سے آئے تھے اور اپنا کام کر کے واپس جا رہے ہیں۔ یہاں سے گزر رہے تھے تو لوگوں نے بتایا کہ ایک بدروح کو پکڑ لائے ہیں۔ ہم اسے دیکھنے کے لیے رک گئے اور اب پتہ چلا ہے کہ یہ بدروح نہیں۔ ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ یہ لڑکی مسلمان نہیں، کسی عیسائی قبیلے کی ہے۔ ہم قبطی عیسائی ہیں۔ اگر آپ کو ہم پر اعتماد ہے تو ہم اس لڑکی کو ساتھ لے جائیں گے، اس کا علاج بھی کروائیں گے۔ اگر یہ ٹھیک ہو گئی اور اس نے واپس آنا چاہا تو ہم اسے اس کے گھر چھوڑ آئیں گے، اور اگر یہ شادی پر رضامندی ہو گئی تو اس کی کسی کے ساتھ شادی کر دیں گے۔ لڑکی جوان ہے اور اس کی خوبصورتی اس کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ یہ یقیناً عیسائی ہے اور ہم بھی عیسائی ہیں، اس لیے یہ ہمارے ہی سپرد کی جائے تو ہم پوری ہمدردی سے اس کی دیکھ بھال کریں گے۔ حاضرین مجلس میں سے 3-4 آوازیں اس شخص کی تائید اور حمایت میں اٹھیں اور آخر سالار نے فیصلہ دے دیا کہ لڑکی ان کے حوالے کر دی جائے۔ اگر لڑکی نے تمہارے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ سالار نے پوچھا۔ امیر انطاکیہ، اس آدمی نے کہا، لڑکی کچھ بھی سمجھنے کے قابل نہیں۔ اس کے دماغ میں یہی خبط بیٹھ گیا ہے کہ یہ ہرقل کو قتل کرنے جا رہی ہے۔ میں اسے کہوں گا کہ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا اور ہم دونوں مل کر ہرقل کو قتل کریں گے۔ اس کی اس بات کو سب نے سراہا اور اس بات سے یہ اندازہ بھی ہو گیا کہ یہ آدمی کچھ اچھی حیثیت والا اور عقل و دانش والا ہے۔ لڑکی جب بلانے پر واپس سالار کی ملاقاتی کمرے میں آئی تو کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ اسے نہلایا گیا، کھانا کھلایا گیا اور اچھا لباس پہنایا گیا تھا۔ وہ اتنی حسین تھی کہ سب حیرت زدگی کے عالم میں چلے گئے تھے۔ اس کے چہرے پر معصومیت تھی۔ سالار نے اسے کہا کہ اس نے اس کے لیے 3-4 آدمی تیار کر لیے ہیں جو اسے ساتھ لے جائیں گے اور ہرقل کے قتل میں ساتھ ہوں گے۔ لڑکی کے ہونٹوں پر تبسم آ گیا۔ اسے ساتھ لے جانے والے آدمی نے بڑے پیار سے اور اعتماد سے باتیں کی تو لڑکی اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی۔ سالار نے آخری فیصلہ یہ سنایا کہ آج رات لڑکی اس کے گھر کی مستورات کے پاس مہمان رہے گی اور کل فجر کی نماز کے بعد ان آدمیوں کے سپرد کر دی جائے گی اور یہ آدمی اسی وقت مصر کو روانہ ہو جائیں گے۔ دوسری صبح نماز فجر کے بعد سالار واپس گھر آیا تو ان تینوں آدمیوں کو منتظر پایا۔ اس نے روزی کو ان کے حوالے کر دیا اور وہ چلے گئے۔ انطاکیہ سے سکندریہ تک خشکی کا راستہ بھی تھا، لیکن 1-2 دنوں بعد ایک بحری جہاز سکندریہ جا رہا تھا۔ انہوں نے سمندری راستہ اختیار کیا۔ راستے میں روزی ایک ہی بات کرتی تھی کہ وہ ہرقل کو قتل کر کے اس کا خون پیے گی۔
تینوں آدمی اس کی حوصلہ افزائی کرتے اور کہتے تھے کہ وہ اس کے ساتھ ہوں گے۔ رات کو روزی سو جاتی تھی تو یہ تینوں آدمی جہاز کے عرشے پر کچھ دیر کے لیے جا بیٹھتے اور گپ شپ لگا کر سوتے تھے۔ ہورشیس، ان میں سے ایک آدمی نے اپنے ایک ساتھی سے کہا، مجھے تو یقین ہو گیا ہے کہ تمہاری بیٹی بچ جائے گی، یہ لڑکی کنواری معلوم ہوتی ہے۔ امید تو یہی ہے، ہورشیس نے کہا۔ میں نے تو اپنے آپ کو اس صدمے کے لیے تیار کر لیا تھا کہ میری بیٹی کی قربانی دے دی جائے گی۔ یہ تو خدا کی خاص مدد ہے کہ یہ لڑکی مل گئی ہے۔ ہمارا اسقف اس لڑکی کو قبول کر لے تو میں صدمے سے بچ جاؤں گا۔ بچ جاؤ گے، اس کے دوسرے ساتھی نے کہا، تمہیں خدائی مدد مل گئی ہے۔ روزی کو اپنے ساتھ لانے سے ہورشیس کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ یہ مسئلہ اس کے لیے ایک ایسا صدمہ تھا جسے وہ ناقابل برداشت کہتا تھا۔ مسلمانوں کے سالار کو جو امیر انطاکیہ تھا، ذرا سا بھی شبہ نہ ہوا کہ یہ شخص انسانی ہمدردی اور نیکی کے پردے میں اسے اور روزی کو بہت بڑا دھوکہ دے رہا ہے۔ روزی تو کچھ سمجھنے کی ذہنی حالت میں تھی ہی نہیں، اس کا تو دماغ معوف ہو گیا تھا۔ ہورشیس کی اس فریب کاری کا پس منظر یہ تھا کہ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے، قبطی عیسائی ہر سال ایک خاص رات دریائے نیل کو ایک نوجوان کنواری لڑکی کی قربانی دیا کرتے تھے۔ تاریخ میں آیا ہے کہ جس لڑکی کی قربانی دینی ہوتی تھی اس کے والدین کی رضامندی اس میں شامل ہوتی تھی۔ ایسا کبھی بھی نہ ہوا کہ کسی لڑکی کو زبردستی اٹھا کر دریا میں پھینک دیا گیا ہو۔ اب کہ جس قبیلے کے ذمے یہ قربانی تھی اس میں صرف ہورشیس کی بیٹی نوجوان اور کنواری تھی، باقی سب کی بیٹیاں بہت چھوٹی تھیں یا شادی شدہ تھیں۔ ہورشیس کو اسقف نے بتا دیا تھا کہ اس سال وہ اپنی بیٹی کو قربان کرے گا۔ ہورشیس کی کل اولاد یہی ایک بیٹی تھی، اور اس بیٹی کے ساتھ اسے اور بیٹی کو اس کے ساتھ والہانہ پیار تھا۔ بے شک اسقف یعنی بڑے پادری نے اس کی اجازت کے بغیر اس کی بیٹی کو قربان نہیں کرنا تھا، پھر بھی ہورشیس کو معلوم تھا کہ وہ اپنے سب سے بڑے مذہبی پیشوا کا حکم ٹال نہیں سکتا۔ اس کے گھر میں تو باقاعدہ ماتم شروع ہو گیا تھا۔ ہورشیس اپنی بیوی کو کوستا تھا کہ اس نے اسے بیٹی کی شادی جلدی نہ کرنے دی۔ شادی ہو جاتی تو آج یہ زندہ تو رہتی۔ بیٹی خود بھی قربانی کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے صدمے کی کیفیت میں یہاں تک کہہ دیا کہ وہ اسقف اعظم کو گرجے میں کھڑے ہو کر کہہ دے گی کہ اس کی شادی تو نہیں ہوئی لیکن وہ کنواری نہیں۔ وہ کہتی تھی کہ وہ یہاں تک کہہ دے گی کہ وہ بہت بڑی گنہگار ہے اور اپنے جیسے دو نوجوانوں کے ساتھ گناہ کر چکی ہے، اس لیے اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی اور نیل کا بہاؤ رکا رہے گا۔ ہورشیس اور اس کی بیوی نے بیٹی کو سختی سے منع کر دیا اور کہا کہ جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے اور اس جھوٹ سے اس کے خاندان کی اور پورے قبیلے کی بے عزتی ہوگی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان پر یہ الزام عائد ہو جائے کہ یہ لڑکی اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول رہی ہے۔ ان لوگوں کا یہ عقیدہ غلط ہی صحیح اور یہ ان کا وہم ہی صحیح کہ نیل کا بہاؤ رک جاتا ہے، لیکن یہ لوگ اپنے عقیدوں کی پابندی بڑی ہی سختی سے کیا کرتے تھے۔ ہرقل نے جو سرکاری عیسائیت رائج کی تھی اس کے مطابق یہ قربانی قتل جیسا جرم تھا، لیکن یہ لوگ یعنی قبطی عیسائی دن کے بجائے رات کو یہ رسم پوری کر لیا کرتے تھے۔ ہورشیس کو جب اسقف نے کہا تھا کہ اب اس کی بیٹی کی قربانی دی جائے گی تو اس نے بلا حیل و حجت سر جھکا لیا تھا۔ قربانی کی رات ابھی 1.5-2 مہینے دور تھی۔ ہورشیس کو اکلوتی بیٹی کا غم کھانے لگا تھا۔ اپنے کاروبار کے سلسلے میں اسے اپنے 2 کاروباری ساتھیوں کے ساتھ انطاکیہ اور 1-2 جگہوں پر جانا پڑا۔ اس کے ساتھی اس کا دل یہ کہہ کر بہلاتے رہتے تھے کہ وہ خدا کے نام پر بیٹی قربان کر رہا ہے، اور یہ قربانی ایسی ہے جو بنی نوع انسان کی بھلائی کے لیے ہے، اس لیے خدا اس کا غم خوشی میں بدل دے گا اور اسے اور نہ جانے کیا اجر ملے۔ لیکن ہورشیس پر کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا اور وہ غموں کے بوجھ تلے کراہتا ہی رہتا تھا۔ وہ اب اپنے کام سے فارغ ہو کر واپس مصر جا رہا تھا۔ جہاز کے انتظار میں اسے انطاکیہ میں رکنا تھا۔ اتفاق سے اسے پتہ چلا کہ امیر انطاکیہ نے ایک بدروح یا چڑیل پکڑی ہے، تو وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ امیر انطاکیہ کے ملاقاتی کمرے میں جا بیٹھا۔ امیر انطاکیہ جو وہاں کی فوج کا سالار بھی تھا،
جب پوچھا کہ اس لڑکی کو کون اپنے گھر رکھنا چاہتا ہے تو ہورشیس کے دماغ میں بڑی اچھی بات آ گئی اور اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ سرگوشیوں میں صلح مشورہ کیا تو ساتھیوں نے بھی تائید کر دی اور کہا کہ یہ لڑکی لے لو۔ اس طرح روزی اس کے قبضے میں آ گئی۔ واپسی سفر کے دوران ایک رات ہورشیس اور اس کے ساتھیوں نے روزی کو بھی جہاز کے عرشے پر بٹھا لیا اور اس کا دل اپنے قبضے میں رکھنے کے لیے ہرقل کے خلاف باتیں شروع کر دیں۔ ہورشیس نے اس سے پوچھا، کیا وہ کنواری ہے؟ ہاں تو، روزی نے جواب دیا، میں اتنی ہی کنواری ہوں جتنی وہ مریم کنواری تھی جس نے حضرت عیسیٰ کو جنم دیا تھا۔ یہ کیوں پوچھتے ہو؟ ہمیں تم پر کوئی شک نہیں، ہورشیس نے کہا۔ یہ اس لیے پوچھا ہے کہ بزرگوں نے بتایا تھا کہ مظلوم کنواری اگر کسی ظالم کو قتل کر دے تو یہ اس کا گناہ نہیں ہوتا۔ ہرقل سے زیادہ ظالم بادشاہ ہم نے کبھی نہیں سنا تھا۔ جہاز سکندریہ کی بندرگاہ سے جا لگا، مسافر اترے اور اپنے اپنے ٹھکانوں کو چل پڑے۔ ہورشیس سکندریہ سے خاصی دور کسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس کی منزل دور تھی، اس لیے انہوں نے اونٹ کرائے پر لیے اور رات گہری ہو گئی تھی جب وہ اپنے گاؤں پہنچ گئے۔ اگلی صبح ہورشیس اپنے دونوں ساتھیوں کو ساتھ لے کر اس گاؤں پہنچا جو ان لوگوں کا مذہبی مرکز تھا۔ وہ سب سے بڑے مذہبی پیشوا جسے اسقف کہتے تھے اس سے ملا اور اسے یہ جھوٹا بیان دیا کہ انطاکیہ میں انہیں ایک قبطی عیسائی ملا تھا اور اس نے کہا کہ اس کا کاروبار بہت ہی خراب ہو گیا ہے اور نوبت فاقوں تک آ پہنچی ہے۔ خواب میں اسے حضرت عیسیٰ نے کہا ہے کہ اپنی اس کنواری بیٹی کو دریائے نیل پر قربان کر دو تو تمہارا کاروبار بھی صحیح ہو جائے گا اور نیل کے کنارے رہنے والوں کا بھی بھلا ہوگا اور ان کی دعائیں تمہیں اور زیادہ دنیاوی فائدہ پہنچائیں گی۔ ہورشیس کے ساتھی بھی اس کے ساتھ تھے۔ گرجے میں بیٹھے ہوئے انہوں نے ہورشیس کی تائید کر دی اور بتایا کہ اس قبطی عیسائی نے اپنی بیٹی ان کے حوالے کر دی ہے۔ وہ کہتا تھا کہ اس سال اس کی بیٹی کو قربان کیا جائے۔ ہورشیس نے کہا کہ اس لڑکی کو ضرور قربان کیا جائے گا، لیکن یہ ایک امانت ہے جس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ اسقف نے 2-4 سوال پوچھے اور کہا کہ لڑکی کو اس کے سامنے لایا جائے۔ اگلے روز روزی کو گرجے میں لے گئے اور اسقف نے اسے دیکھ کر صرف یہ پوچھا کہ وہ اپنی مرضی سے آئی ہے یا اسے زبردستی بھیجا گیا ہے۔ روزی نے کچھ بھی نہ سمجھتے ہوئے جواب دیا کہ وہ اپنی مرضی سے آئی ہے۔ روزی تو اپنے ہوش و حواس میں تھی ہی نہیں، وہ پوری خود اعتمادی اور خوشی سے بول رہی تھی جیسے اسے کوئی شک و شبہ نہ تھا۔ اسقف نے منظوری دے دی کہ اس لڑکی کو قربان کر دیا جائے۔ ہورشیس اور اس کی بیوی نے روزی کو بڑے پیار سے اپنے گھر میں رکھا اور اس کے بگڑے ہوئے ذہن کے مطابق اس کے ساتھ باتیں کرتے رہے اور روزی کی زندگی کا آخری دن آ گیا۔ اس رات اسے دریائے نیل میں پھینک دینا تھا۔ شام کے وقت روزی کو گرجے میں لے گئے۔ اسے ہورشیس کی بیٹی کے قیمتی کپڑے پہنائے گئے تھے اور اسے جو زیورات پہنائے گئے تھے وہ بھی ہورشیس کی بیٹی کے تھے۔ ہورشیس نے اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے اس کے سونے کے زیورات قربان کر دیے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کی قیمت دے رہا تھا۔ 10-11 سال پہلے یہ رسم اعلانیہ ادا کی جاتی تھی۔ ہر طرف منادی کرا دی جاتی تھی کہ آج رات نیل کے کنارے فلاں جگہ ایک لڑکی کی قربانی دی جا رہی ہے۔ لوگ جوق در جوق وہاں اکٹھے ہوتے جاتے تھے اور اس لڑکی کو مقدس سمجھ کر اس کے ہاتھ چومتے تھے، لیکن ہرقل نے ایسی پابندیاں عائد کر دی تھیں کہ اس قربانی کو قتل قرار دے دیا تھا۔ پھر بھی لوگ چوری چھپے ہر سال یہ رسم ادا کر دیا کرتے تھے اور اس کا اعلان نہیں ہوتا تھا۔ روزی کو ایک جگہ جو بستیوں سے دور تھی دریائے نیل کے کنارے لے گئے۔ ہورشیس نے اسے بتایا تھا کہ دریا پر ایک کشتی ملے گی اور وہ اسے اس کشتی سے سکندریہ لے جائے گی۔ اسقف وہاں موجود تھا اور قبیلوں کے 2-4 سردار بھی تھے۔ اسقف نے روزی پر خوشبودار پانی چھڑکا اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ پڑھا اور پھر اس کے دونوں کندھوں پر باری باری انگلیاں رکھیں اور پھر اس کے سینے پر انگلی رکھی اور اسے بازو سے پکڑ کر دریا کے کنارے لے گیا۔ وہاں کنارہ خاصا بلند تھا۔ پیچھے ہو کر اسقف نے روزی کو دھکا دیا اور وہ دریا میں جا پڑی۔ رات تاریک تھی۔ اسقف اور باقی لوگ ایک مذہبی گیت گنگنانے لگے۔ دریا خاصا گہرا تھا لیکن بہاؤ میں تیزی اور تندی نہیں تھی۔
کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی لڑکی دریا سے زندہ نکل آئی ہو۔ ہر وہ لڑکی جسے پھینکا جاتا تھا وہ ڈوب کر مر جاتی تھی۔ لیکن روزی کے معاملے میں کچھ اور ہی ہو گیا۔ روزی اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی اور بڑی ہی شوق اور چلبلی لڑکی تھی۔ اس کی بستی کے قریب سے دریائے فرات گزرتا تھا۔ روزی اپنے 2-3 ہمجولیوں کو لے کر دریا پر چلی جاتی اور تیراکی کرتی تھی۔ جوں جوں بڑی ہوتی گئی وہ دریا میں آگے ہی آگے یعنی وسط میں جانے لگی، جہاں بہاؤ خاصا تیز و تند ہو جاتا تھا۔ وہ اونچے سے اونچے کنارے پر جا کر دریا میں کودا بھی کرتی اور تیر کر نکل آتی تھی۔ اس کے باپ نے یہ انتظام کر رکھا تھا کہ 2 آدمی اس کے اور اس کے ہمجولیوں کے ساتھ دریا پر بھیجا کرتا تھا تاکہ خطرے کے وقت لڑکیوں کو دریا سے نکال لے۔ اب روزی کو نیل میں پھینکا گیا تھا تو نہ جانے اسے کیسے کیسے خیال آئے ہوں گے، لیکن سب سے پہلا اور اہم خیال یہ تھا کہ دریا میں سے نکلنا ہے۔ وہ دریا میں گری تو سطح پر آنے کے بجائے پانی کے نیچے ہی تیرنے لگی اور کچھ دور چلی گئی۔ جب دم ٹوٹنے لگا تو پانی سے ابھری اور دوسرے کنارے کی طرف تیرنے لگی۔ تاریکی میں اسے کوئی دیکھ نہ سکا، دیکھتا بھی کون، اسے دریا میں پھینکنے والے وہاں سے چلے گئے تھے کہ پکڑے نہ جائیں۔ روزی بہت دور جا کر دوسرے کنارے پر جا لگی اور دریا سے نکل گئی۔ اس نے سب سے پہلے تو یہ محسوس کیا جیسے وہ ایک خواب دیکھ رہی تھی اور اچانک بیدار ہو گئی ہو۔ اس کی حقیقی سوچیں واپس آ گئی تھیں اور دماغ صحیح حالت میں آ گیا تھا۔ اس نے اپنا جائزہ لیا اور یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ یہ زیورات اسے کس نے پہنائے ہیں۔ وہ وہیں کھڑی رہی اور سوچنے لگی کہ اب کیا ہوگا۔ اسے تو یہ بھی یاد نہیں تھا، نہ ایسا احساس تھا کہ وہ اپنے گھر سے کتنی دور نکل آئی ہے اور کیا یہ دریائے فرات ہے۔ تھک ہار کر وہیں بیٹھ گئی۔ رات تو تاریک تھی، اس کا ذہن روشن ہونے لگا۔ اسے لڑائی یاد آئی، خون ریز لڑائی۔ اسے اچانک یوکلس یاد آ گیا۔ یوکلس کی محبت تو اس کی روح میں اتری ہوئی تھی۔ یوکلس کی یاد نے اس کے ذہن اور جسم کو شدید دھچکا دیا۔ اسے یاد آ گیا کہ وہ خون میں نہائی ہوئی لاشوں اور تڑپتے کراہتے ہوئے زخمیوں میں یوکلس کو ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ اس کا ذہن کھلنے لگا۔ یوکلس کی لاش، ایک مکان میں یوکلس کی ماں کی لاش۔ روزی کو یاد آ گیا۔ یہی لاشیں دیکھ کر اسے کچھ ہوا تھا اور وہ خواب و خیالوں کی دنیا میں چلی گئی تھی۔ حقیقت سے تعلق ٹوٹ گیا تھا۔ وہ تو جذبات کی شدت تھی جس نے ذہنی طور پر اسے معاف کر دیا تھا۔ وہ پاگل تو نہیں ہو گئی تھی کہ اس کا ذہن حقیقت کو قبول ہی نہ کرتا۔ اب ایک اور دھچکا لگا کہ وہ حقیقی دنیا میں لوٹ آئی۔ ہرقل یاد آیا، یہ بھی کہ وہ ہرقل کے قتل کے ارادے سے نکل کھڑی ہوئی تھی۔ پھر جنگل میں بھٹکنا، اسے چڑیل سمجھ لیا گیا تھا۔ کوئی اس کے سامنے آ جاتا، اس سے خوف زدہ ہو جاتا تو اس سے روزی کھانے پینے کا سامان لے لیتی تھی۔ اس طرح وہ بھوکی نہ رہی، پیاسی نہ رہی۔ اسے وہ آدمی بھی یاد آ گئے جو اسے پیار اور شفقت سے بحری جہاز میں لائے تھے۔ تب اسے یاد آیا کہ وہ مصر کا نام لیتے تھے۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہ مصر میں ہے۔ یہ بھی یاد آ گیا کہ اسے نئے کپڑے پہنا کر 2 عورتوں نے اسے زیورات پہنائے تھے۔ اسے شاید کہا گیا تھا کہ آؤ ہرقل کے قتل کو چلے۔ وہ مسرور تھی کہ یوکلس کے خون کا انتقام لے لے گی۔ روزی کو گزرے ہوئے دنوں کی باتیں یاد آ گئیں، لیکن وہ کچھ دھندلی سی تھی، اور جو حقیقت اس کے سامنے آ گئی تھی وہ روشن تھی۔ لیکن اسے اس سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا کہ اسے دریا میں کیوں دھکیلا گیا تھا۔ یوکلس کی یاد نے اس کے آنسو تو نکال دیے، لیکن اب یہ صدمہ اتنا شدید نہیں تھا کہ پہلے کی طرح اس کے ذہن کو پھر معاف کر دیتا۔ اب اس کے ذہن میں بڑی خطرناک حقیقت سامنے آ گئی تھی۔ ایک یہ زیورات تھے جو بہت قیمتی تھے، اور اس سونے سے زیادہ قیمتی وہ خود تھی۔ نوجوان بھی تھی اور خوبصورت اتنی کہ اسے قیصر روم ہرقل دیکھ لیتا تو اپنے حرم کی زینت بنا لیتا۔ اپنے آپ کو تو وہ نہیں چھپا سکتی تھی، زیورات چھپائے جا سکتے تھے۔ اس نے بڑی تیزی سے زیورات اتار لیے تاکہ ڈاکوؤں کے لیے کشش نہ رہے۔ پہلے اس نے سوچا کہ یہ سارا سونا دریا میں پھینک دے، لیکن اس خیال سے رکھ لیا کہ اس کے عوض کسی سے مدد حاصل کر لے گی۔ زیورات کو چھپانے کے لیے اس کے لباس میں جیب نہیں تھے۔ اسے گھاگرا پہنایا گیا تھا،
پاؤں کے قریب سے اس نے گھاگرے کا کچھ ٹکڑا پھاڑ لیا، زیورات اس میں باندھ کر پوٹلی لباس کے نیچے باندھ لی۔ رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تھی۔ روزی نوجوانی کی عمر میں تھی۔ اس کی سوچوں پر نیند غالب آنے لگی۔ قریب ہی ایک درخت تھا، اس کے نیچے لیٹی اور نیند نے اسے خوابوں کی دنیا میں پہنچا دیا۔ آنکھ کھلی تو دن کی روشنی سے اس کی آنکھیں چندیا گئیں۔ اپنے ارد گرد اسے کچھ آدمیوں کا احساس ہوا۔ ہڑبڑا کر وہ آنکھیں ملتی ہوئی اٹھی۔ وہاں تو بہت سے آدمی اس کے ارد گرد کھڑے اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ کون ہو؟ ایک آدمی نے پوچھا۔ یہاں کیوں پڑی ہو؟ سب کچھ بتاؤں گی، روزی نے کہا۔ مجھے کسی ایسے گھر لے چلو جس گھر میں عورتیں ہوں۔ میں دھوکے میں یہاں تک پہنچی ہوں۔ میں دریا سے نکلی ہوں۔ روزی نے دیکھ لیا تھا کہ مزدور سی قسم کے لوگ ہیں۔ بد کردار یا مجرمانہ ذہنیت کے لوگ ہوتے تو اسے یوں خاموشی سے کھڑے دیکھتے نہ رہتے۔ وہاں زبان کا کوئی مسئلہ نہ تھا۔ مصر میں بھی عربی بولی جاتی تھی، لب و لہجے میں کچھ فرق تھا۔ ہمارا بابا آ رہا ہے، ایک آدمی نے کہا۔ وہی بتائے گا کہ تمہیں گھر لے جائے یا کیا کرنا ہے۔ تمہارا مذہب کیا ہے؟ میں عیسائی ہوں۔ پھر ڈرنا نہیں، اس آدمی نے کہا۔ ہم سب عیسائی ہیں، قبطی عیسائی۔ میں بھی قبطی ہوں۔ روزی نے ان لوگوں کے ساتھ رشتہ پکا کرنے کی نیت سے جھوٹ بولا۔ ذرا ہی دیر بعد کسی نے اعلان کے انداز سے کہا، ہٹ جاؤ، بابا آ رہا ہے۔ سب اس طرح پیچھے ہٹے کہ ایک طرف سے راستہ چھوڑ دیا۔ ایک معمر آدمی روزی کے سامنے آیا۔ اس کے چہرے، لباس اور چلنے کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ اونچی حیثیت کا شخص ہے۔ روزی کو دیکھ کر وہ ٹھٹک کے رہ گیا، ایسا چونکا کہ چند قدم دور ہی رک گیا، اور اس کے چہرے پر ایسی تبدیلی آئی جسے چھپایا نہیں جا سکتا تھا۔ میں تمہیں اپنے گھر لے چلتا ہوں، بابا نے کہا۔ وہاں میری بیوی ہے، 2 بیٹیاں اور ایک بہو ہے۔ میں ایسے ہی گھر جانا پسند کروں گی جہاں عورتیں ہوں، روزی نے کہا۔ بابا اسے ساتھ لے چلا۔ روزی نے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ ایک طرف دریائے نیل تھا، ساحل پر چھوٹی بڑی کشتیاں بندھی ہوئی تھیں۔ تھوڑی ہی دور آگے اور بھی بہت بڑی بادبانوں والی کشتیاں کھڑی تھیں۔ لوگ 1-2 کشتیوں سے اتر بھی رہے تھے، سوار بھی ہو رہے تھے۔ یہ پتن تھا جہاں سے لوگ دریا کے پار یا دوسرے مقامات کو جایا کرتے تھے۔ دریا سے 2.5-3 فرلانگ دور ایک قصبہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہاں چھوٹے بڑے جھونپڑے بھی تھے اور اچھی قسم کے پکے مکان بھی۔ یہ کشتی رانوں اور ماہی گیروں کی آبادی تھی، اور تمام تر آبادی عیسائیت کی پیروکار تھی۔ پتن پر لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی تھی۔ بابا کی حیثیت قبیلے کے سردار جیسی تھی۔ وہ عیسائیت کے قبطی فرقے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس فرقے میں بھی اسے سرداروں جیسا رتبہ حاصل تھا۔ وہ روزی کے ساتھ بات کیے بغیر اسے اپنے گھر لے گیا اور ایک کمرے میں بٹھا دیا۔ پھر گھر کی عورتوں کو بلایا اور روزی سے کہا کہ وہ بیان کرے کہ اس پر کیا گزری ہے۔ روزی نے اسے تفصیل سے سنایا کہ وہ کس ذہنی حالت سے انطاکیہ تک پہنچی اور پھر مصر کے اس مقام تک کس طرح لائی گئی تھی۔ بابا خاموشی سے سنتا رہا۔ روزی بات سنا چکی تھی تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے نہلاؤ، کپڑے تبدیل کراؤ اور کھانا کھلاؤ۔ اس نے روزی کے سر پر ہاتھ رکھ کر بڑی شفقت سے کہا کہ اس گھر کو وہ اپنا گھر سمجھے اور اس کے ٹھکانے پر پہنچا دیا جائے گا۔ بابا باہر نکلا اور ایک آدمی کو 2-3 نام بتا کر کہا کہ انہیں فوراً یہاں لے آئیں۔ بابا کا مکان ایک کشادہ حویلی تھی جس سے بابا کی اونچی حیثیت کا پتہ چلتا تھا۔ وہ اس حویلی کے ایک اور کمرے میں بیٹھا تھا۔ وہ آدمی آ گئے تھے جنہیں اس نے بلایا تھا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ سنا ہے ایک اکیلی لڑکی پکڑی گئی ہے۔ وہ میرے گھر میں ہے، بابا نے کہا۔ میں نے اسی لیے تمہیں بلایا ہے۔ تم جانتے ہو گزشتہ رات نیل کو ایک لڑکی کی قربانی دی گئی تھی۔ وہ یہی لڑکی تھی۔ یہ دریا سے نکل آئی ہے۔ نیل نے تو ہماری قربانی قبول نہیں کی، اگل کر باہر پھینک دی ہے۔ نیل ہم سے ناراض ہے۔ اس کا بہاؤ رک جائے گا یا اتنا سیلاب آئے گا کہ اناج کے فصل بہا لے جائے گا اور بستیاں غرق ہو جائیں گی، قحط پڑ جائے گا۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ گزشتہ رات مجھے بھی قربانی کی تقریب میں بلایا گیا تھا۔
اور میں نے لڑکی کو دیکھا تھا۔ آج صبح مجھے اطلاع ملی کہ ایک لڑکی دریا کے کنارے سوئی ہوئی ہے، جس کی حالت بتاتی ہے کہ دریا سے نکلی ہے۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ایک نے پوچھا۔ یہ اسقف بتائے گا، بابا نے کہا۔ میں اس کے پاس جا رہا ہوں، تم میں سے کوئی ایک میرے ساتھ چلو۔ فیصلہ اسقف نے ہی کرنا ہے کہ اس لڑکی کو پھر دریا کے سپرد کر دیا جائے یا کسی اور لڑکی کی قربانی دی جائے۔ میں ایک بات نہیں سمجھ سکا۔ قربانی کے وقت لڑکی کو خاصا زیور پہنایا گیا تھا، اب ایک چیز بھی اس کے جسم کے ساتھ نہیں، انگلی میں انگوٹھی بھی نہیں۔ میں نے اس سے اس لیے پوچھا نہیں کہ اسے یہ معلوم نہ ہو سکے کہ میں نے اسے قربانی سے پہلے دیکھا تھا۔ یہ تو اسے معلوم ہی نہیں کہ اسے دریا میں کیوں پھینکا گیا تھا۔ ہو سکتا ہے اسے پتہ چل جائے کہ ایک بار پھر دریا میں پھینکا جائے گا تو یہ یہاں سے غائب ہو جائے گی۔ بابا کو معلوم نہیں تھا کہ روزی عورتوں کو زیور کھول کر دکھا رہی تھی اور کہا تھا کہ اسے جو کوئی اس کے ماں باپ کے پاس پہنچا دے گا اسے وہ یہ سارے زیورات دے دے گی۔ بابا ایک آدمی کے ساتھ اسقف یعنی بڑے پادری سے ملنے چلا گیا۔ وہ گھوڑوں پر گئے تھے۔ اسقف کسی اور بستی میں رہتا تھا جو وہاں سے خاصی دور تھی۔ روزی رات کی تھکی ہاری نہا کر اور کھانا کھا کر سو گئی۔ سورج غروب ہونے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی جب بابا واپس آ گیا۔ روزی ابھی تک سوئی ہوئی تھی۔ بابا نے بیوی کو بتایا کہ اسقف نے کہا ہے کہ آج ہی رات اس لڑکی کو پھر اسی جگہ لے جا کر دریا میں پھینک دیا جائے اور اب اس کے ہاتھ باندھ کر پھینکا جائے تاکہ وہ تیر کر نہ نکل سکے۔ بیوی نے بابا کو بتایا کہ لڑکی کے پاس زیورات ہیں جو اس نے چھپا کر رکھے ہوئے تھے۔ بابا نے کہا کہ لڑکی کو فوراً تیار کرے، زیورات پہنا دے، اسے لے جانے والے آ گئے ہیں۔ بیوی اس کمرے میں جانے لگی جس میں روزی سوئی ہوئی تھی تو بابا نے کہا کہ اسے فوراً جگا دو۔ ابھی جا کر تیار کرتی ہوں، بیوی نے کہا۔ اس نے تو نیل کی آغوش میں ہمیشہ کی نیند سو جانا ہے۔ بابا کی بیوی نے یہ الفاظ روزی کے کمرے میں داخل ہو کر کہے۔ اس وقت روزی جاگ اٹھی تھی اور اس نے یہ الفاظ سن لیے۔ یہ بوڑھی عورت روزی کو اٹھا کر تیار کرنے لگی تو روزی نے پوچھا کہ اسے کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ بیوی کو بابا نے بتایا تھا کہ لڑکی کو صحیح بات نہیں بتانی، پھر بھی اس نے کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے روزی کو شک ہو گیا اور وہ بگڑ گئی۔ بابا کو بتایا گیا۔ وہ روزی کو بہلانے پھسلانے اور ورغلانے کے جتن کرنے لگا۔ بابا کو یہ خطرہ بھی نظر آ رہا تھا کہ یہ بات کھل گئی کہ روزی کو قربانی کے لیے لے جایا جا رہا ہے تو کسی سرکاری اہلکار یا افسر تک پہنچ جائے گی اور سب کو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ بابا آخر معمر اور جہاں دیدہ آدمی تھا۔ اس نے شفقت اور فریب کاری کا حربہ استعمال کیا۔ اسے کہا کہ وہ زیورات نہ پہنے۔ روزی کہتی تھی کہ یہ زیورات وہ اپنے پاس رکھے گی ہی نہیں، نہ یہ اس کے ہیں۔ سورج غروب ہو گیا، روزی کو باہر لایا گیا۔ یہ خبر لوگوں تک پہنچ گئی تھی کہ صبح جو لڑکی ملی تھی اسے رات نیل میں قربانی کے لیے پھینکا گیا تھا اور آج رات اسے پھر پھینکا جائے گا۔ اس کا ڈوب مرنا لازمی ہے، ورنہ نیل ناراض ہو کر تباہی اور بربادی پھیلائے گا۔ لوگ روزی کو دیکھنے کے لیے باہر کھڑے تھے۔ اس قصبے کی ساری آبادی قبطی عیسائیوں کی تھی۔ صرف قبطی عیسائی لڑکی کی قربانی دیتے تھے۔ وہ روزی کو ایک مقدس اور متبرک لڑکی سمجھ کر دیکھنا چاہتے تھے۔ انہیں یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ لڑکی کو فریب کاری سے لے جایا جا رہا ہے۔ روزی کو باہر لائے تو لوگ اس کے ہاتھ یا کپڑے کو عقیدت سے چومنا یا چھونا چاہتے تھے۔ وہ آ گئی، کئی آوازیں اٹھیں، قربانی والی لڑکی آ گئی۔ ایسی اور بھی بہت سی آوازیں تھیں جو روزی کے کانوں میں پڑی۔ وہ سمجھ گئی کہ اسے دھوکے سے لے جایا جا رہا ہے۔ اس نے ان آدمیوں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا جن کے حوالے بابا نے اسے کیا تھا۔ وہ دونوں اسے بازوؤں سے پکڑ کر آگے کو چلانے لگے، لیکن روزی نے اودھم بپا کر دیا۔ لوگ کچھ اور سمجھے تھے، لیکن وہاں کچھ اور ہی تماشا بن گیا۔ اٹھا لو، بابا نے حاکمانہ آواز میں کہا، اور کشتی میں پھینک کر لے جاؤ۔ روزی بیٹھ گئی اور دونوں آدمی اسے اٹھانے لگے۔ روزی ان کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔
3 آدمی آگے بڑھے اور ان دونوں آدمیوں کو پیچھے ہٹا دیا۔ ان تینوں میں سے ایک نے روزی کو اٹھنے کو کہا۔ روزی چیخ چلا رہی تھی۔ اس نے اس آدمی کو دیکھا تو وہ یوں چپ ہو گئی جیسے مر گئی ہو۔ اس کے چہرے کا رنگ روپ بالکل ہی بدل گیا اور اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں۔ اس آدمی نے ان دونوں آدمیوں کو جو روزی کو اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے دور پیچھے ہٹا دیا۔ تم؟ روزی نے اس آدمی سے حیرت زدہ سرگوشی میں پوچھا۔ تم رابن ہی ہونا؟ رابن ہوا کرتا تھا، اس آدمی نے کہا۔ بھول گئی ہو میں کتنے عرصے سے رابن نہیں اویس ہوں۔ تمہیں انتقام لینے کا بہت اچھا موقع مل گیا ہے، روزی نے کہا۔ فضول باتیں مت کرو، ان تینوں میں سے ایک اور نے کہا۔ اگر زندہ رہنا چاہتی ہو تو خاموشی سے ہمارے ساتھ چل پڑو۔ میرے دل میں تمہاری دشمنی تو نہیں، اویس نے کہا۔ میں نے تمہاری محبت کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اتنی باتوں کا یہ موقع نہیں اویس، تیسرا بولا۔ اسے ان لوگوں کے قبضے سے نکال لو۔ یہ باتیں سرگوشیوں میں ہو رہی تھیں۔ اے قبطیوں، اویس نے تماشائیوں سے مخاطب ہو کر اعلان کیا، یہ لڑکی نیل کو خوش کرنے کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہے۔ یہ اس جگہ تک ہمارے ساتھ جائے گی جہاں اسے لے جا رہے تھے۔ ٹھہرو، بابا نے آگے بڑھ کر کہا۔ تم تینوں میرے لیے اجنبی ہو۔ میں خوش ہوں کہ یہ کار خیر تم نے اپنے ذمے لے لیا ہے، لیکن میں اپنے اطمینان کے لیے تمہارے ساتھ اپنے 2 آدمی بھیجوں گا۔ اویس اور اس کے ساتھیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ 2 نہیں، ہمارے ساتھ 6 آدمی بھیج دیں، اویس نے کہا۔ ہم قبطی ہیں، قبطیوں کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ وہی 2 آدمی جو پہلے روزی کو گھسیٹ اور اٹھا رہے تھے بابا کے کہنے پر اویس اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ہو گئے۔ روزی پر تو اویس نے جیسے جادو کر دیا تھا۔ کہاں وہ اتنی شدید مزاحمت کر رہی تھی، کہاں وہ ان کے ساتھ بڑے آرام اور اطمینان سے جا رہی تھی۔ لوگ آگے بڑھ بڑھ کر روزی کو چھونے کی کوشش کر رہے تھے۔ پتن پر درمیانہ سائز کی ایک کشتی تیار کھڑی تھی۔ ملاح بھی تھا، لیکن جو 2 آدمی ساتھ جا رہے تھے وہ تھے تو اچھی حیثیت والے، لیکن کشتی ران قبیلے کے آدمی تھے، اس لیے کشتی رانی کے ماہر تھے۔ کشتی 2 بادبانوں والی تھی۔ انہوں نے ملاح سے کہا کہ وہ خود کشتی لے جائیں گے۔ ملاح کشتی سے ہٹ گیا۔ روزی، اویس اور اس کے دونوں ساتھی کشتی پر سوار ہو گئے۔ پھر دونوں آدمی کشتی میں گئے اور بادبان کھول دیے گئے۔ بابا نے کہا کہ وہ رات کو بروقت پہنچ کر تقریب میں شامل ہو جائے گا۔ کشتی چل پڑی۔ اسے دریا کے بہاؤ کے مخالف رخ جانا تھا۔ ہوا تو تھی لیکن دریا کا بہاؤ تیز تھا، اس لیے کشتی کی رفتار سست تھی۔ سورج غروب ہو گیا تھا، شام تاریک ہوتی جا رہی تھی۔ پتن پیچھے ہٹتا جا رہا تھا اور شام کے گہرے ہوتے اندھیرے میں گم ہو گیا۔ تقریباً آدھا فاصلہ طے ہو گیا تھا۔ کشتی چلانے والے دونوں آدمی کشتی کے درمیان بیٹھ گئے تھے۔ اویس اپنے 2 ساتھیوں اور روزی کے ساتھ پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا، تینوں نے خنجر نکال لیے۔ ان کا شکار 3-4 قدموں آگے بیٹھا ہوا تھا۔ تینوں اٹھے اور پیشتر اس کے کہ ان دونوں آدمیوں کو پتہ چلتا، خنجر اوپر سے نیچے آ کر ان کے دلوں میں اتر چکے تھے۔ تینوں نے انہیں اٹھا کر دریا میں پھینک دیا۔ اب کہو روزی، اویس نے کہا، مجھ پر اعتبار آیا ہے یا کچھ شک ہے؟ ہاں اویس، روزی نے کہا، میرے دل میں کوئی شک نہیں رہا، لیکن مجھے لے جاؤ گے کہاں؟ شام، حلب، اویس نے جواب دیا، تمہارے ماں باپ کے پاس۔ ہم مسلمان ہیں روزی، ہم بلائی چاہتے ہیں اور بھلائی کرتے ہیں۔ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ روزی نے پوچھا۔ تجارت، اویس نے کہا، ہمارا مال سکندریہ پڑا ہے، یہاں ہم ایک تاجر سے ملنے آئے تھے۔ اویس نے جھوٹ بولا تھا، ان تینوں کا تجارت کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں تھا۔ تینوں اسلامی لشکر کے مجاہدین تھے اور ان کا تعلق جاسوسوں کے گروہ کے ساتھ تھا۔ اویس جوان سال آدمی تھا اور عیسائی ہوا کرتا تھا۔ 2-2.5 سال پہلے وہ مسلمانوں کے خلاف کسی لڑائی میں شدید زخمی ہو گیا تھا۔
اس کا زندہ رہنا ممکن نہ تھا۔ اس کے اپنے ساتھیوں نے اسے نہ اٹھایا۔ اس پر آخری غشی طاری ہونے والی تھی۔ مجاہدین اپنے زخمیوں کو اٹھا رہے تھے۔ اویس نے، جو اس وقت روبن ہوا کرتا تھا، ایک مجاہد کے آگے ہاتھ جوڑ کر التجا کی کہ اسے بچا لے۔ مجاہد نے پہلے اسے پانی پلایا، پھر کسی اور کو آواز دی اور خود چلا گیا۔ 2 مسلمان عورتیں آئیں اور یہ دیکھنے کے باوجود کہ یہ عیسائی ہے اور اپنا دشمن ہے، اویس کو اٹھا کر وہاں لے گئیں جہاں زخمی مجاہدین کی مرہم پٹی ہو رہی تھی۔ 2-3 دنوں بعد اویس پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل ہو گیا۔ کچھ دن اور گزرے تو وہ چلنے پھرنے لگا۔ وہ مسلمانوں کے حسن سلوک سے بہت ہی متاثر ہوا۔ کسی نے اسے دشمن اور غیر مسلم سمجھا ہی نہیں۔ اصل بات تو یہ تھی کہ 2 مسلمان عورتیں اسے موت کے منہ سے نکال لائی تھیں۔ اس کے اپنے ساتھیوں نے دیکھ کر اسے نہیں اٹھایا تھا کہ یہ مر رہا ہے۔ وہ جب پوری طرح صحت یاب ہو گیا تو اس کی حیثیت جنگی قیدی کی تھی، لیکن سالار کے حکم سے اسے آزاد کر دیا گیا۔ وجہ غالباً یہ تھی کہ اس نے خود درخواست کی کہ اسے اپنے پاس اٹھا کر لے چلے۔ اب اسے آزاد کر دیا گیا تو اس نے اپنی زندگی کا بہت بڑا فیصلہ کر لیا۔ اس نے کہا کہ وہ واپس نہیں جائے گا اور وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے۔ اسے سالار کے پاس لے گئے۔ سالار امام بھی ہوا کرتا تھا۔ اس نے اویس کو حلقہ بگوش اسلام کر لیا اور اس کا نام اویس رکھا۔ وہ حلب کا رہنے والا تھا۔ روزی اویس کے قبیلے کی لڑکی تھی۔ اسے اویس اتنا اچھا لگتا تھا کہ اس کے دل میں یہ خبرو جوان محبوب کی صورت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ اویس کی روزی کے ساتھ جذباتی وابستگی کا یہ عالم تھا کہ روزی اس کی روح میں اتر گئی تھی، لیکن انقلاب یہ آیا کہ روزی کو یوکلس مل گیا، اور جس طرح اسے یوکلس ملا وہ پہلے تفصیل سے ایک باب میں بیان کیا جا چکا ہے۔ اویس نے اس دوران اسلام قبول کر لیا۔ اویس کو پتہ چلا کہ روزی ایک رومی جرنیل کے بیٹے پر فریفتہ ہو گئی ہے، تو اویس نے اس سے بے وفائی کا شکوہ کیا۔ روزی نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ اسلام قبول کر چکا ہے اور اس نے اپنے مذہب سے بے وفائی کی ہے، اس لیے اس کے ساتھ وہ کوئی تعلق نہیں رکھے گی۔ اویس نے کہا کہ وہ بھی کسی جرنیل کا بیٹا ہوتا تو روزی اسے قطع تعلق نہ کرتی۔ اس بات پر اویس اور روزی میں تلخ کلامی ہو گئی۔ روزی اسے کہتی تھی کہ وہ اپنے مذہب میں واپس آ جائے۔ اویس نے کہا کہ مسلمانوں نے اسے نئی زندگی دی ہے اور اسے پہلی بار پتہ چلا ہے کہ مسلمانوں نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا ہے یہ اسلام کے احکامات ہیں جو اس مذہب کی تعلیمات میں شامل ہیں۔